جی اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سوسائٹی ہم نے دیکھ لیا، سوسائٹی کے اندر کانفلکٹنگ رولز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیا، پھر ہم نے یہ اب دیکھا کہ کانفلکٹنگ رول جب آئیں گے تو ڈسپیوٹ ہوگا، اور ڈسپیوٹ کو سولو کرنے کے لیے وی نیڈ اے لا. تو اب لا کو آج ہم دیکھیں گے کہ لا کا اوریجن کیا ہوتا ہے، لا آیا کہاں سے، اور نمبر 2 یہ دیکھیں گے کہ لا کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یعنی کیا چیز لا کہلاتی ہے، اس میں کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ تو وہی سوسائٹی کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. اب ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی جو لا فری سوسائٹی ہو. یعنی دنیا جہاں میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، چاہے ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، افریقہ ہو، گلف ہو، کوئی بھی کنٹری لے لیجئے. سملرلی کسی بھی سٹیز کے اندر چلے جائیے آپ، دیہاتوں میں، گاؤں میں چلے جائیے، آپ کو لا فری سوسائٹی کہیں نہیں ملے گی. ہر جگہ سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ لاز ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ان لا کو ٹھیک سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ ایک دوسری ڈسکشن ہے. بٹ اٹ از امپاسبل ٹو ہیو a society that has no law at all. So it means law free society basically does not exist. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس یہ یہاں پر دیکھیں ایک اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی وداؤٹ اے سیٹ آف لاز، اٹ از ویری ہارڈ ٹو ہیو اے سوسائٹی وداؤٹ اے سیٹ آف لاز گائیڈنگ اٹ. سوسائٹی کوڈ بی ٹیکس فری. اس کا مطلب ایسی سوسائٹی تو آپ کو دنیا میں مل جائے گی جو ٹیکس فری ہو، جہاں ٹیکس نہ ہو. سوسائٹی کوڈ بی آرم فری. ایسی سوسائٹی بھی شاید مل جائے گی جس کی اپنی آرمی نہ ہو. ایسی سوسائٹی بھی مل جائے گی جس کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہ ہو. مگر ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ملے گی جس کا کوئی لا نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ لا کی تو ہر حال میں آپ کو ضرورت ہے. بیکاز لا نہیں ہوگا تو جو کانفلکٹنگ رائٹس ہوں گے ان کو ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے. تو اب ذرا آگے چلتے ہیں. یہ جو لا ہے، کیا چیز لا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اس کے بارے میں کوئی یونیورسل ون ایگریڈ ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے اویاکلیون اسٹیٹس دیٹ لا ہیز نو یونیورسلی ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن. یہ جو اویاکلیون ہے یہ ایک سوشیولوجسٹ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے سوشیولوجی کا، اور یہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں لا کی کوئی یونیفائڈ یا یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے. اب جب لا کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے تو اس سائنٹسٹ نے اپنے طور پر لا کی کچھ کیریکٹرسٹکس بتائے کہ جی لا جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے لا کی ڈیفینیشن ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اویاکلیمن کی مطابق جو لا ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو اس نے بات بتائی وہ یہ کہ جو لا ہے a rule of conduct or procedure established by custom, agreement اور authority. یہ جو لا ہوتا ہے یہ رول آف کنڈکٹ کو کہتے ہیں یا پروسیجر کو کہتے ہیں، جو کیسے بنتا ہے؟ کسٹم سے بنتا ہے، یعنی رسم و رواج سے بنتا ہے. ایگریمنٹ سے بنتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوا، کوئی ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کے درمیان اور دو ملکوں کے درمیان یا دو پارٹیز کے درمیان، اس کی مدد سے بھی لا بنتا ہے. یا لا بنتا ہے اتھارٹی سے، یعنی جس کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ لا بناتا ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کوئی بھی لا بناتی ہے اور وہ اپنے اسٹیٹ کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتی ہے. جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے تو وہ کوئی بھی لا بنا سکتی ہے اور وہ لا امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو لا یا تو اتھارٹی امپلیمنٹ کرتی ہے، یا لا کسی ایگریمنٹ کے نتیجے پہ بنتا ہے، یا لا رسم و رواج کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ a rule of conduct of any organized society
that are enforced by threat of punishment if they are violated. लॉ की एक दूसरी बात यह है कि लॉ इस तरह से इन्फोर्स किया जाता है या ऐसे अप्लाई किया जाता है कि जिसके साथ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट भी होती है, जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि अगर इस लॉ को वायलेट करेंगे आप तो आपको ये पनिशमेंट या ये पेनल्टी देनी पड़ेगी. और इसी तरह जो लॉ होता है उसको इन्फोर्स कौन करता है? कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसे इन्फोर्स करती है. यानी लॉ खुद से ऐसे ही इन्फोर्स नहीं हो जाएगा, मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते. अगर आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी तो लॉ इन्फोर्स होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो लॉ इन्फोर्स आप नहीं कर सकते. तो ये आप ज़रा जहन में रखिएगा कि लॉ को अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लॉ बनाता कौन है. लॉ बनाती है अथॉरिटी, लॉ बनाता है रस्म व रिवाज, लॉ बनाता है एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट की मदद से बनता है. लॉ होता क्या है? लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी प्रोसीजर या ऐसी पॉलिसी होती है कि जिसको अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी. और तीसरी बात ये कि लॉ को इन्फोर्स कौन करता है? लॉ को कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्फोर्स करती है. तो अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करूं तो लॉ जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स, ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं. लॉ क्या होता है? लॉ कंट्रोल्स द एक्ट्स. यानी लॉ असल में एक ऐसी चीज़ होता है जो किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को कंट्रोल करता है, जो किसी भी रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है. 2 लोगों के दरमियान या 2 कंपनीज़ के दरमियान या 2 ग्रुप्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ की ज़रूरत होती है. तीसरी बात, लॉ इंडिविजुअल्स पर इन्फोर्स होता है, यानी उस पर अप्लाई हो जाता है या उस पर नाफिज हो जाता है. और चौथी बात, अगर लॉ वायलेट हो तो उसमें पनिशमेंट मिलती है. तो लॉ की 4 एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा. नंबर 1, लॉ किसी भी एक्ट को कंट्रोल करता है. नंबर 2, किसी भी 2 ग्रुप, 2 पार्टीज़, 2 कंपनीज़, 2 पर्सनस के दरमियान रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है. नंबर 3, लॉ अप्लाई इस तरह हो जाता है कि वो इन्फोर्स हो जाता है, यानी इम्पोज हो जाता है या उसका नाफिज हो जाता है, कंपल्शन हो जाती है. एंड नंबर 4, इफ़ यू वायलेट द लॉ यू विल बी पनिश्ड. ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं. अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बस मैं बता दूँ आपको, वो ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लॉ को वायलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगी. पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है कि पनिशमेंट कोई बहुत ही हार्ड किस्म की हो. पनिशमेंट फिज़िकल भी हो सकती है, पनिशमेंट सिंबॉलिक भी हो सकती है, पनिशमेंट फाइनेंशियल पनिशमेंट भी हो सकती है, पनिशमेंट इन प्रिजन भी हो सकती है यानी जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट कम भी हो सकती है, पनिशमेंट ज़्यादा भी हो सकती है. मिसाल के तौर पर अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल का भी तो कोई लॉ है ना, तो उस लॉ को अगर वायलेट करेंगे तो हो सकता है आपका चालान हो सकता है आपको कोई पेमेंट करनी पड़े, हो सकता है आपका लाइसेंस जब्त हो जाए. ये सारी क्या है? पनिशमेंट है. इसी तरह से आप कोई भी स्टेट का कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट आपको फेस करनी पड़ती है. वो पनिशमेंट मैंने क्या कहा? फिज़िकल भी हो सकती है, वो पनिशमेंट सिंबॉलिक भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, या वो प्रिजन की हो सकती है, या कोई और हो सकती है. अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि सिंबॉलिक भी हो सकती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंबॉलिकली यू विल बी पनिश्ड. आपको उसका नुकसान कुछ भी नहीं होगा. मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. एक क्लास है, उसमें अगर स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, तो फ़र्ज़ करें कि किसी स्टूडेंट ने कोई जो है वो मिसबिहेव किया, तो टीचर ने उसे कहा कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ. अब वो क्लास से बाहर चला गया. अगर देखा जाए तो वो पूरा लेक्चर अब वो अटेंड नहीं कर सकता, यानी वो लेक्चर उसने मिस कर दिया एक तरह से. तो ये एक पनिशमेंट हुई. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई मगर ये बहरहाल पनिशमेंट हुई कि वो लेक्चर अब नहीं सुन सकेगा. दूसरा ये भी हो सकता था कि वो टीचर कहे कि भाई तुम 1 हफ़्ते के लिए यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गए हो, अब तुम 1 हफ़्ते तक यूनिवर्सिटी नहीं आ सकोगे. ये थोड़ी बड़ी पनिशमेंट हुई.
تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ صرف وارننگ دے دے کہ دیکھو تم صحیح ہو جاؤ، اگر تم نے یہ دوبارہ سے مس بیہیو کیا تو میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ اب یہ وارننگ بھی دراصل ایک پنشمنٹ ہی تھی، کیونکہ جب ٹیچر نے وارن کیا تو اس نے سارے تمام اسٹوڈنٹ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو وارن کیا، تو اگر دیکھا جائے تو تمام اسٹوڈنٹ کے سامنے اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کی ایک طرح سے ایک انسلٹ ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک پنشمنٹ تھی۔ لیکن یہ پنشمنٹ اگر فیل کرے کوئی تو پنشمنٹ ہے، اور فیل نہ کرے تو نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی پنشمنٹ سمبولک پنشمنٹ کہلاتی ہیں۔ یا اس کی ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مس بیہیو کیا اور ٹیچر نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اس نے کلاس سے باہر نہیں نکالا، اس نے یہ نہیں کہا کہ لیکچر نہ لو، اس نے کہا پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور وہ پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ لیکچر بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے۔ کہنے کو اس اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی سزا نہیں دی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کو پنشمنٹ دی گئی، اور وہ سمبولک پنشمنٹ تھی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پنشمنٹ ہر حال میں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے کر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس پکچر میں یہاں پر اس جگہ پر آپ دیکھیں تو ایک ٹیچر ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک پنشمنٹ دے رہا ہے۔ یہ فزیکل پنشمنٹ ہے، اسے مار رہا ہے یا اسے ٹارچر کر رہا ہے، یہ ایک فزیکل پنشمنٹ ہے۔ ایک سمبولک پنشمنٹ کی اگزامپل یہاں دیکھیں۔ یہ جن صاحب کی پکچر ہے انہیں آپ سب جانتے ہوں گے، یہ ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ بہت شارٹ کر دیتا ہوں اس انسیڈنٹ کو۔ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو ان کو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ سوئس بینک کو خط لکھیے، جس میں آپ معلوم کیجئے کہ سوئس بینک میں موجود جو اثاثہ پڑا ہوا ہے، جو پیسہ پڑا ہوا ہے، اس پیسوں کے بارے میں ذرا اسٹیٹس معلوم کیجئے، وہ کس کا ہے، کیا ہے، اس کا ذرا انکوائری کیجئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ خط نہیں لکھا۔ جب خط نہیں لکھا تو اس کا مطلب کورٹ کی توہین کی انہوں نے، یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا، عدالت کی توہین ہوئی۔ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کورٹ نے بلایا اور ان سے آرگیومنٹ کیا کہ آپ نے خط کیوں نہیں لکھا۔ بالآخر یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے خط نہ لکھ کر کورٹ کی توہین کی ہے، تو اب کورٹ انہیں ایک پنشمنٹ دینا چاہ رہی تھی۔ تو کورٹ نے انہیں پنشمنٹ یہ دی کہ اس وقت آپ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جب تک یہ عدالت ڈسمس نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک عدالت ختم نہیں ہو جاتی، تب تک آپ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں، یعنی آپ جب تک جو ہے وہ سمجھیں کہ اریسٹڈ ہیں۔ تو وہ کورٹ کے اندر ہی موجود تھے، اور تقریباً 30 سیکنڈز کے بعد عدالت ختم ہو گئی۔ جب عدالت ختم ہو گئی تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ عدالت نے یہ سزا سنائی تھی کہ جب تک یہ عدالت موجود ہے تب تک آپ اریسٹڈ ہیں۔ چونکہ عدالت 30 سیکنڈ تک موجود تھی تو 30 سیکنڈ تک وہ اریسٹڈ رہے، اور 30 سیکنڈ کے بعد وہ چلے گئے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کہیں گے یہ کیا مذاق تھا، یہ مذاق آپ کو لگ رہا ہے، مگر یہ ایک سمبولک پنشمنٹ تھی۔ اور بہت لمبی بات نہیں کر رہا، جس کو انٹرسٹ ہے وہ خود پڑھ لے اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ۔ اس 30 سیکنڈ کی سزا کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کی پرائم منسٹرشپ چلی گئی تھی، وہ پرائم منسٹرشپ کے عہدے پر رہ نہیں سکے تھے۔ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے وہ آپ خود پڑھیے گا، میں اس وقت صرف سمبولک اور فزیکل ایکچوئل پنشمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ایکچوئل پنشمنٹ، ایک ہوتی ہے سمبولک پنشمنٹ، یعنی ایک حقیقی پنشمنٹ ہوتی ہے اور ایک علامتی پنشمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسمال اور بگ پنشمنٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح فائنینشیل اور نان فائنینشیل پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ لا کیا ہے، لا کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور پنشمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اوریجن آف لا، یعنی لا ہمیں ملا کہاں سے۔ تو اوریجن آف لا کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اوریجن آف لا جو ہے وہ کیا ہے، لا اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا خود انسان ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور میرا خیال میں
تمام ریلیجن کے، جو ہمارے مسلمز ہیں وہ بھی، اور جو کرسچنز ہیں وہ بھی، اور جو ہندوز ہیں وہ بھی، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ متس ہوتی ہیں. تو کرسچنز اور مسلمز اسپیشلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو پیدا کیا، یعنی ایڈم اور ایو. ایڈم اور ایو کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یعنی وہ پہلا انسان پیدا کیا. تو وہ پہلا انسان پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو سب سے پہلی ہدایت دی وہ کیا دی؟ وہ یہ ہدایت دی کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو گھومو پھرو، جہاں گھومنا ہے گھومو، جو چیز کھانی ہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا. اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو یو ول بی پنشڈ، یا تم جو ہے رانگ ڈوورز ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم جہاں مرضی جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتانے کے بعد کہا مگر ادھر مت جانا. تو ادھر مت جانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک لا بتا دیا کہ یہ ہے وہ لا، ادھر نہیں جانا. اگر یہ لا وائلیٹ کرو گے تو اس لا کی وائلیشن کے کنسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑیں گے. تو اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ لا جو ہے نا وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا خود انسان ہے. جب دنیا میں پہلا انسان پیدا ہوا تو اسی دن پہلا لا بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اوریجن آف لا یعنی لا کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں ہے، کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے. لا یعنی قانون جو ہے نا، سب سے پہلا قانون ہی بنا اس وقت تھا جب سب سے پہلا قانون بنا ہی اس وقت تھا جب سب سے پہلا انسان پیدا ہوا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ لا اتنا ہی پرانا ہے. دوسری بات، اگر آپ قرآن کو یا بائبل کو دیکھیں تو قرآن اور بائبل میں بہت سارے لاز بیان ہوئے ہیں. یہ ہے وہ لا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں دیکھیں یہ انگلش ٹرانسلیشن بھی میں نے اس کی دی ہوئی ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ پہلا انسان پیدا ہوا تو پہلا لا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اسی طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ ذرا دیکھیں، یہ لکھا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا مطلب ہے جو کرسچنز جو بائبل کو بلیو کرتے ہیں، تو بائبل کے اندر دو قسم کی بکس ہیں، ایک نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اور ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. تو بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں موزائک لاز دیے ہوئے ہیں. موزائک لا کا مطلب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ یہ 10 لاز ہیں. اگر آپ ان کو ون بائی ون پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لاز دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اوریجن آف لا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی لا دیتا جا رہا ہے. سملرلی اگر آگے چلیں تو قرآن میں بھی اس طرح کے لا ہیں. یہ میں نے بتایا تھا، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے یعنی بائبل ہے، اور اس کے یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں یا 10 لاز ہیں. اور یہ قرآن ہے، اس کی یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں یا 10 لاز ہیں. تو پتہ چلا ہمیں کہ لا کیا چیز ہے، لا کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں، لا کی پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، پنشمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے، اور لا کا اوریجن کیا ہے. تو اس جگہ تک ہمارا یہ یونٹ بھی ختم ہوا. اس میں نے لا بتا دیا اور اوریجن آف لا بتا دیا. تھینک یو.